الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے مطلق اور مقید کی فصل اختتام پذیر ہوئی۔ مطلق کی سیر حاصل گفتگو کی، ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ مقید کی گفتگو کیوں نہ کی؟ ظاہر سی بات ہے، جب مقید ہے کسی چیز کے ساتھ، کسی قید کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تو اس میں اتنی گفتگو ہے نہیں، اس وجہ سے کی بھی نہیں۔ کہ جس چیز کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اس کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب چلتے ہیں فصل فی المشترک والمؤول، مشترک اور مؤول کے بارے میں فصل۔ کتاب اللہ کی دوسری فصل، پہلی کون سی تھی؟ خاص، ٹھیک ہے۔ دوسری کون سی تھی؟ مطلق اور مقید۔ تیسری اب ابتدا کر رہے ہیں مشترک اور مؤول۔ سب سے پہلے مشترک کی تعریف سماعت فرما لیجیے۔ مشترک کی تعریف کیا ہے؟ مشترک وہ لفظ جو دو مختلف معانی کے لیے وضع کیا جائے۔ مشترک وہ لفظ جو دو مشترک معانی کے لیے کیا ہے؟ وضع کیا جائے، یعنی لفظ ایک ہو اور جو اس کے معنی ہوں وہ ایک سے زائد ہوں، یا پھر اولی معان مختلفت الحقائق، یا مختلفت الحقائق، ٹھیک ہے، معانی کے لیے یعنی الگ الگ چیزوں کے لیے کیا ہے جس لفظ کو وضع کیا گیا ہو، الگ الگ چیزوں کے لیے جس لفظ کو کیا ہے وضع کیا گیا ہو، یہ ہے مشترک کی تعریف۔ آپ کے عبارت میں بھی پہلی لائن کے اندر ہی کیا ہے یہ تعریف لکھی ہوئی ہے، المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفت الحقائق، ٹھیک ہے، کہ مشترک وہ لفظ جس کو دو مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا چند ایسے معنی کے لیے کہ جن کی حقیقتیں کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ توجہ میری طرف، بہت آسان ہے۔ اس کی مثال جیسے یہاں پر دی ہے جاریتن، لفظ جاریہ۔ اب یہ لفظ جاریہ کشتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ جاریہ کا ایک معنی کیا ہے؟ کشتی، سفینہ، اور یہی کیا ہے لفظ جاریہ الاما، یعنی کنیز کے لیے بھی کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں لفظ ایک ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ ایک سے زائد ہیں، تو یہ لفظ جاریہ کیا ہے؟ یہ لفظ مشترک، اس کا حکم کیا ہے؟ کون سا معنی لیا جائے گا وہ آگے آ رہا ہے، پہلے ہم مثالوں کو کیا ہے واضح کر لیں تعریف کے مطابق۔ اسی طریقے سے لفظ مشتری، اب لفظ ایک ہے، یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ بے کے عقد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بے کے عقد کو قبول کرنے والے کے لیے بھی۔ ایک ہوتا ہے بائع، ایک ہوتا ہے مشتری۔ بائع کسے کہتے ہیں؟ بیچنے والے کو۔ مشتری کسے کہتے ہیں؟ خریدنے والے کو۔ یعنی جو خریدنے کا، یعنی جو بے کا عقد ہے نا، اس عقد کو جو قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ لے لیا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ قبول کرنا۔ ایجاب کیا ہوتا ہے؟ میں یہ بیچ رہا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایجاب۔ اب کوئی اگر اس بات کو قبول کر لے تو اسے کہتے ہیں عقد کے باب میں قبول کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کہ نکاح کے اندر بھی ہوتا ہے ایجاب و قبول، ٹھیک ہے، فلاں بن فلاں سے میں شادی کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ ایجاب۔ وہ کہتے جی میں نے قبول کیا، تو یہ کیا ہے؟ قبول، ٹھیک ہے۔ میں نے صرف ایجاب و قبول آپ کو سمجھایا۔ یہ کیوں سمجھایا؟ کیونکہ لفظ مشتری کیا ہے؟ ایسے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بے کے عقد کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ مشتری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جناب من توجہ کیجیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک خاص آسمان کے ستارے کا نام بھی مشتری ہے، ٹھیک ہے، مشہور ہے ستارے کا نام بھی کیا ہے؟ وہ مشتری ہے۔ اب دیکھیں
بے کے عقد کو قبول کرنے والے کو بھی مشتری کہتے ہیں اور ستارے کو بھی مشتری کہتے ہیں. تو یہ ایک سے زائد معنی ہو گئے ایک لفظ کے لیے. اسی طریقے سے لفظ بائن اب دیکھیں یہ بین یعنی وضاحت کا بھی، ٹھیک ہے، بیان وضاحت کا بھی احتمال رکھتا ہے، بیان وضاحت کا بھی احتمال رکھتا ہے، اور بائن جدا ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے. یعنی اس کا ایک معنی کیا ہے، وضاحت بھی ہے، اور ایک معنی جدائیگی بھی ہے. تو اب لفظ ایک ہے اور ایک سے زائد کیا ہیں، یہ معنی ہیں. یہ 3-4 مثالیں یہاں پر آپ کو مشترک کی سمجھانے کی. آپ دیکھیں لفظ آئین کیا ہے، یہ مشترک ہے. لفظ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھ پر پہننے والے چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو بیٹا جاری ہوتا ہے پانی، اس چشمے کے لیے بھی عین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ایک لفظ ہے، معنی بہت زیادہ ہیں. ابھی ہم نے فقط اتنی گفتگو کی ہے کہ لفظ مشترک ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف پڑھی ہے اور مثال. اب کون سا معنی لیں گے وہ ایک الگ گفتگو ہے، وہ حکم کے تحت آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ جو لفظ ایک ہو اور ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس لفظ کو کیا کہا جاتا ہے، مشترک کہا جاتا ہے. جس کی مثالیں ہم نے پہلی جاریہ پڑھی، دوسری کیا پڑھی، مشتری، تیسری کون سی پڑھی، بائن. اب چلتے ہیں حکم کی طرف. کوئی ایک معنی بطور مراد معین ہو جاوے کسی دلیل کے پیش نظر، کوئی ایک معنی کیا ہو جائے، معین ہو جائے، خاص ہو جائے بطور مراد کے، یعنی اس کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کوئی نہ کوئی دلیل کے پیش نظر. تو اب کہتے ہیں جب ایک معنی معین کر دیا گیا نا تو جو اس کے علاوہ کا ارادے کا اعتبار ہے وہ کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. مثال کے طور پر کوئی ایسی دلیل ہو، اب کہا جائے کہ جاؤ اس عین سے پانی لے کر آؤ. اب دیکھیں یہاں پر لفظ عین استعمال کیا گیا. اب یہ تو ہے نہیں کہ جناب من، ٹھیک ہے، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو لے کر آؤ، بلکہ وہ یہاں پر پانی کا تقاضا کر رہا ہے. میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ مثال دی. کوئی دلیل ایسی آ جائے کہ جس کے پیش نظر کوئی ایک معنی کیا ہو جائے، معین ہو جائے، خاص ہو جائے، اور اس کو مراد لے لیا جاوے، تو اب کیا ہے، دوسرے کا اعتبار کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. آپ نے ما قبل میں دیکھا، ہم نے خاص کے اندر ایک مثال پڑھی تھی، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے، قروء یہ لفظ مشترک ہے. قروء کیا ہے، یہ لفظ مشترک ہے جو طہر کا بھی احتمال رکھتا ہے اور حیض کا بھی احتمال رکھتا ہے. لیکن جب دلائل دیے گئے تو امام اعظم کے نزدیک یہی قروء کس معنی میں استعمال کیا گیا، حیض کے معنی میں. تو گویا ایک جب معنی لے لیا گیا، دوسرے کا ارادہ ساقط. اچھا، امام شافعی کی روح سے اگر ہم یہاں پر گفتگو دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے طہر مراد لے لیا ہے دلائل کے پیش نظر، دلائل دی ہیں. جب طہر مراد لیا ہے تو دوسرا کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جاوے گا. سمجھ تم؟ چلے دیکھیے اس کو عبارت کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی المشترک والمؤول. فصل مشترک اور مؤول کے بارے میں. المشترک ما بدع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق. مشترک وہ لفظ جس کو دو مختلف معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا چند معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. مثالہ مشترک کی مثال قولنا، ہمارا قول، یعنی ہمارے قول سے مراد مصنف علیہ الرحمہ کا قول، جاریۃ فإنها تتناول الأمۃ والسفینۃ. بے شک یہ یعنی لفظ جاریہ شامل ہوتا ہے الامہ کنیز پر بھی، اور والسفینۃ اور کشتی کو بھی شامل ہوتا ہے.
والمشتری فإنه يتناول قابل عقد البيع. فرماتے ہیں کہ لفظ مشتری یہ بیع کے عقد کو قبول کرنے والے کو شامل ہوتا ہے. وکوکب السماء اور آسمان کے ستارے کو بھی شامل ہوتا ہے. کوکب ایک مشہور ستارے کا نام ہے. وقولنا بائن فإنه يحتمل البین والبیان. بے شک یہ یعنی لفظ بائن احتمال رکھتا ہے. بین یعنی الفرقہ لکھا ہوا ہے اوپر یعنی جدائی. والبیان الظہور یعنی وضاحت. دونوں کا احتمال رکھتا ہے. وحکم المشترک انہ اذا تعین الواحد. مشترک کا حکم بے شک یہ یعنی مشترک کا جو لفظ ہے جب کیا ہو جائے کوئی ایک معین ہو جائے. کوئی ایک کیا ہو جائے. وحکم المشترک انہ اذا تعین الواحد. مشترک کا حکم یہ ہے کہ بے شک یہ یعنی جب مشترک کا لفظ اذا تعین الواحد جب کوئی ایک معین ہو جائے. مرادن بھی اس حال میں کہ اس کے ساتھ ارادہ کیا گیا ہو. تو اب سقط اعتبار ارادت غیرہ. ٹھیک ہے اس کے علاوہ کے ارادے کا اعتبار ساقط ہو گیا. یا سقیطہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ساقط کر دیا جاوے گا اس کے علاوہ کے ارادے کا اعتبار. سمجھ تم. ولہذا اور اسی وجہ سے یعنی جو ابھی ہم نے ما قبل میں گفتگو کی ہے نا حکم کے طور پر, اسی وجہ سے اجمع العلماء رحمہم اللہ تعالی اجماع کیا ہے علماء کرام نے علی اس بات پر ان لفظ القروء المذکور فی کتاب اللہ تعالی کہ بے شک لفظ قروء جس کو ذکر کیا گیا ہے کتاب اللہ میں. کتاب اللہ سے مراد ہے قرآن پاک. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں کہ لفظ قروء جس کو ذکر کیا گیا ہے کتاب اللہ میں محمول اما علی الحیض کما هو مذہبنا. یا تو محمول کیا گیا ہے کس پر. حیض پر. جیسا کہ یہ ہمارا مذہب ہے. ہمارے مذہب سے مراد حنفی مذہب. او علی الطہر کما هو مذہب الشافعی کہ یا تو طہر پر محمول کیا گیا ہے جیسا کہ یہ مذہب شافعی ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. یہاں تک مطلق کی تعریف, مطلق کی مثال معذرت کے ساتھ مشترک کی تعریف, مشترک کی مثال اور مشترک کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. کل ایک آدھ اور مثال دیں گے اس کے بعد کیا ہے پھر مؤول کی گفتگو کریں گے.